بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، تو آپ کی اجازت سے میں اردو میں ہی گفتگو کروں گا۔ بہت قابل احترام جناب اعجاز نثار صاحب، شبیہ اکرام صاحب، عمران صمد صاحب، کل میں نے اعجاز نثار کے لیے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو آج میں اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی پڑھوں گا کہ دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو۔ اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر اعجاز نثار اور ان کے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور پھر یہ درخشاں چمکتے مسکراتے ہوئے چہرے جن کے سینوں میں خواب بھی ہیں اور تعبیر کی جستجو بھی۔ وہ جو کسی نے کہا کہ مہکتے میٹھے مستانے زمانے، تیری نظروں کے نذرانے زمانے۔ خواتین حضرات، جو موضوع مجھے دیا گیا، انٹرپرینیورشپ اینڈ نیشنل ٹرانسفارمیشن، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ کیا ہے؟ کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، کسی نئے افق کی تلاش ہے، کسی نئی زندگی کی کھوج ہے، کوئی نئی کہانی لکھنے کا نام ہے، کریٹیوٹی ہے، انوویشن ہے، رسک ٹیکنگ ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ فانی بدایونی کا ایک شعر ہے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ یہ طلسم سمجھ میں نہیں آتا۔ لیڈرشپ، انٹرپرینیورشپ، یہ بعض اوقات انٹرچینجبل تصورات ہیں۔ تو یہ جو انٹرپرینیورشپ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بغاوت ہے، یہ احتجاج ہے، یہ انکار ہے، یہ ضد ہے، یہ عشق ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ کیونکہ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا مجھے قبول نہیں ہے، اس میں بھوک ہے، اس میں جہالت ہے، اس میں دکھ ہے، اس میں آنسو ہیں، اس میں گریہ ہے۔ میں ایک نئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، میں ایک ایسی دنیا بنانا چاہتا ہوں جو خدا مجھ سے چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے انٹرپرینورز صحیح معنوں میں خدا کے نائب ہیں۔ اگلی بات کہ انٹرپرینورشپ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اکنامک انٹرپرینورشپ، ایک ہوتی ہے سوشل انٹرپرینورشپ۔ مجھے ایک بڑے دانا شخص نے کہا کہ ویژن بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پرسنلائزڈ ویژن ہوتی ہے اور ایک سوشلائزڈ ویژن ہوتی ہے۔ تو جو اکنامک انٹرپرینورشپ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ اکنامک ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں۔ تو جو سوشل انٹرپرینورشپ ہے، وہ دراصل اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے سوچنے کا نام، سوسائٹی کے لیے۔ کیا صرف میری ہی خوشیاں ہیں، میری ہی مسرت ہے، میری ہی زندگی ہے، میری ہی امیدیں ہیں، میرے ہی محل ہیں، میری ہی دولت ہے؟ میرا ہمسایہ بھوکا کیوں ہے؟ 40% لوگ نان شبینہ کو کیوں ترستے ہیں؟ کیا مجھے نہیں کہا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ تمہارا نہیں ہے؟ تو سوشل انٹرپرینورشپ، اکنامک انٹرپرینورشپ کا اگلا قدم ہے، جب آپ اپنی ذات سے بلند ہو کر سب کے لیے سوچتے ہیں، سب کی خوبصورتی، سب کا حسن، سب کی آسانی، سب کی خوشیاں اور سب کی امیدیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی میں سناؤں گا، وقت صرف 7 منٹ ہے، لیکن میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگر 10 منٹ ہو جائیں تو برا نہ منائیے گا۔ کہانی یہ ہے کہ بہت ہفتے پہلے میں دریائے ٹیمز کے کنارے لندن میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے پاس ایک بوڑھا انگریز تھا۔ میں نے تعارف نہیں کروایا، ہم زندگی کے بارے میں بات کرنے لگے کہ کیا ہے زندگی، کہاں شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، واٹ از دی ایسنس۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ملک کی کہانی سناتا ہوں،
تم نے مجھے بتانا ہے کہ وہ ملک کون سا ہے۔ تو اس کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کنونشنل فائنینشیل جو پیراڈائم ہے اس سے ہٹ کر بغیر سود کے قرضے دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک جھٹکا سا ہوا، مارکیٹ اکانومی کیپیٹلزم میں رہنے والا وہ شخص، بغیر سود کے قرضے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اس ملک میں پہلا قرضہ $100 کا دیا گیا تھا اور اب تک وہاں پر 1.8 بلین US کے قرضے دیے جا چکے ہیں۔ وہ پھر ٹھٹ کا 1.8 بلین انٹرسٹ فری لونز۔ پھر میں نے کہا کہ ایک شخص یا 2 یا 1000 یا لاکھ نہیں، 40 لاکھ گھرانوں کو جو اس ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، جو تقریباً 2.5-3 کروڑ لوگ بنتے ہیں، ان کو یہ قرضے دیے گئے۔ اس کی آنکھیں مزید پھیلنے لگیں۔ میں نے بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کو اور متحیر کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وداؤٹ کولیٹرل لون جو دیے گئے 40 لاکھ گھرانوں کو، ان کی واپسی کی شرح کیا ہے؟ تو اس نے ایسے کیا۔ تو میں نے کہا کہ ان کی واپسی کی شرح 99.9%۔ پھر سے وہ ورطہ حیرت میں ڈوبنے لگا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ قرض دیا گیا ہے وہ اب لینے کے بعد دینے کی لذت سے بھی آشنا ہو گئے ہیں، اور وہ بھی 1-1 2-2 روپیہ کر کے اس قرض حسن فنڈ میں جمع کرواتے ہیں جہاں سے یہ پیسے ملتے ہیں، اور پچھلے سال انہوں نے 50 کروڑ روپے دیے ہیں۔ وہ پھر سے کچھ جنبش اس کے ہاتھوں میں اور کچھ آنکھوں میں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یہ 8000 لوگ ہیں جو الصبح کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں کہ ہم ایک سولیڈیرٹی کا بانڈ، ایک مواخات کا رشتہ اور ایک محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ ڈونٹ گو اگینسٹ دا ڈیوینٹی، خدا سے جنگ نہ کرو۔ تو جتنی دیر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کو 15 منٹ گزرے ہیں، تو 15 گھروں کے ساتھ یہ مواخات کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ ملک کون سا ہے؟ اس نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 ممالک کے نام گنے، لیکن اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا۔ اور خواتین حضرات، دیٹ واز دا مومنٹ آف پرائڈ فار می، کہ میں نے اسے کہا کہ ایک وطن ہے، ایک ملک ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک لوگ ہیں جن کی بدولت یہ معجزہ رونما ہوا، اور وہ پاکستان ہے۔ پھر میں نے اسے ایک اور بات کہی کہ صرف یہ بغیر سود کے قرضے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، جن لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کیا ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے۔ تو وہاں پر انہی سرفرے لوگوں نے، انہی سوشل انٹرپرینورز نے ایک تعلیمی ادارہ بھی بنایا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج تعلیم حاصل کرو، 10 سال کے بعد فیس دے دینا۔ آج تمہارے والدین کے پاس سرمایہ نہیں، دولت نہیں، سونا چاندی نہیں، وہ کیا بیچ کے تمہیں پڑھائیں گے؟ پڑھ لو، جہالت کے اندھیروں سے نکلو، اس ملک سے رشتہ وفا استوار کرو، اور پھر 10 سال بعد یاد آئے کہ کسی نے محبت سے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، تو پھر یاد کرنا اور پھر اس دن اپنی فیس ادا کرنا۔ ہم تمہارے اندر ایک سوشل انٹرپرینور دیکھتے ہیں، ایک ایجنٹ آف چینج دیکھتے ہیں، ایک ملک کے مستقبل کا معمار دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں سارے پاکستان کے بچے پڑھتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام بچے یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم لینے والے نہیں، ہم دینے والے۔ تو پہلا اشارہ مجھے ہو چکا ہے، اس سے قبل کہ دوسرا اشارہ ہو، میں صرف یہی بات کہوں گا کہ سوشل انٹرپرینورشپ جو ہے یہ بھی پاگل پن ہے، جنون ہے، خود سے بیگانگی ہے، بلکہ خود سے آشنائی ہے۔ یہ خود پہ یقین ہے، خدا پہ یقین ہے۔ آسان کام نہیں ہے یہ، اس راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن خوش قسمت ہے ہمارا معاشرہ جس کے ہر گلی کوچے میں ایک سوشل انٹرپرینور بیٹھا ہوا ہے جو امید کی کہانی سناتا ہے، جو زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ ہاں، اس میں بڑے دشت و صحرا آتے ہیں، بڑے خارے مغیلاں
تپتی سلگتی ہوئی ہوا اور زمستانی ہواؤں کے جھونکے. لیکن میں ایک ہی بات کہوں گا کہ مفت بازار جہاں میں وہ تماشا نہ بنے. یعنی انٹرپرینورشپ اور نیشنل ٹرانسفارمیشن کا جس نے خواب دیکھنا ہے, 24 ملین بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے, کسی بوڑھی ماں کو دوا سے محرومی کے بعد ہسپتال کے کوریڈور میں تڑپتے تڑپتے جان جانے آفریں کے سپرد کرتے ہوئے نہیں دیکھنا, تو پھر اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مفت بازار جہاں میں وہ تماشا نہ بنے. جس کو بننا ہے سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. خواتین و حضرات, سوشل ٹرانسفارمیشن, سوشل انٹرپرینورشپ دیوانگی ہے, اور میں خوش ہوں کہ میں بہت سے دیوانوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پر نوجوان. اور ان نوجوان دیوانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. بہت شکریہ.